بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب جو سورہ نمل اور سورہ فاطر کی جو آیت ہے اس کا میں نے ابھی تشریح پڑھی ہے، معلوم بھی کیا ہے، اس سے لیا جائے گا جسم، اجسام نہیں سنتے ہیں، روحیں سنتی ہیں۔ جسم ہر کسی کا فنا ہونا ہے۔ عام طور پر انسانوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ اس میں انبیاء اکرام ہیں کہ انبیاء اکرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، مٹی پر کھانا حرام ہے۔ اور اس بارے میں جو مرفوع حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن موقوفاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 33808 پر دیکھ سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالْأَرْضَ لَا تَقُلْ انبیاء، اور زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء اکرام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ ہیں، صحابہ کے بھی جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے، بلکہ ان کے بھی جسم تر و تازہ رہتے ہیں قبر کے اندر۔ جیسے ولید عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو 6 مہینے بعد قبر سے نکالا تو جسم خراب نہیں ہوا۔ دیکھیے طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56 اور اس کی سند صحیح ہے۔ پتہ چلا کہ عام انسانوں کے بدن کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے نچلے ہڈی کے باقی تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، اور اس میں انبیاء، صحابہ اور بعض شہداء صالحین کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی دلیلیں میں آپ کو دیتا چلوں۔ ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں، ان کی حکومت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے، وہاں پر ایک پیر کے قدم جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے، کھل گئے، دکھنے لگے، تو لوگ گھبرا گئے، سوچے کہ کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر تو نہیں ہے۔ آخر میں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں، اللہ گواہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے، بلکہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ہے۔ صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ صحابہ کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی، بلکہ ان کے بھی جسم محفوظ رہتے ہیں قبر کے اندر۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 14 میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت آ چکی تھی، چھڑی لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور کئی دن ہو گئے تھے، لیکن ان کے جسم بھی محفوظ تھے، خراب نہیں ہوئے تھے۔ جب چھڑی کے اندر دیمک لگ گیا، کیڑے لگ گئے، چھڑی ٹوٹ کے گر گئی، تب وہ لڑک گئے، تو جنوں کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء اکرام کے جسم محفوظ رہتے ہیں، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین آدم کی اولادوں کے تمام اعضاء یعنی جسم کو صرف ریڑھ کی نچلی ہڈی کو چھوڑ کر کھا جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اسی یعنی ریڑھ کی نچلی ہڈی سے پیدا ہوا ہے اور دوبارہ اسی سے جوڑ کر اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4743، سنن نسائی میں حدیث نمبر 2079
और 2077, और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 4266, अल-मुवत्ता के अंदर हदीस नंबर 231, 562, और मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 8266, और सही बुखारी में हदीस नंबर 4814, 4935, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 7414, 7415, 7416 और 2955 वगैरह में देख सकते हैं। पता चला कि आम तौर पर इंसान अगर मर जाते हैं तो कब्र की मिट्टी आम इंसानों के जिस्म को खा जाती है, सिवाय रीढ़ की हड्डी के, निचले हड्डी के, वो बरकरार रहती है, क्योंकि दोबारा अल्लाह तबारक व तआला उसी निचले हड्डी से उसके जिस्म को नए सिरे से बनाएगा, और जिस तरीके से वो मां के पेट से पैदा हुआ था बगैर खतना किए हुए, उसी तरह से बगैर खतने के अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से उसके गोश्त पोस्ट चढ़ा करके जिस्म बना करके उठाएगा। बाकी उसके अलावा पूरा जिस्म जो है खत्म हो जाता है, मिट्टी खा जाती है, लेकिन कुछ खास लोगों के अलावा, जिसमें अंबिया हैं, सहाबा हैं, शुहदा हैं, इन लोगों के जिस्म महफूज रहते हैं। इन दलीलों से ये पता चला। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, एक और वाक़या मैं बयान कर दूं अंबिया के बारे में। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रवायत में है जिसका खुलासा यह है कि तस्तर की फतह के बाद एक संदूक मिला था। उस संदूक में एक नबी का जिस्म था जो बिल्कुल महफूज था, तरोताजा था, खराब नहीं हुआ था। देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 33,808 पर, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से सही अल-मुवत्ता के अंदर हदीस नंबर 341 में देख सकते हैं। तो यह कहना कि हर इंसान के जिस्म फना हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यह बिल्कुल बातिल है, क्योंकि आम तौर पर तमाम इंसानों के जिस्म को मिट्टी खा जाती है, लेकिन उसमें से अंबिया के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, सहाबा के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, और शुहदा के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, और बाद सालिहीन हैं जिनमें से उनके भी जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार में है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके जिस्म को चाहे महफूज रखना वो महफूज रखता है, और जिसके जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखना नहीं चाहता, लिहाजा उनके जिस्म को मिट्टी खा जाती है। तो ये हमें पता चला मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। और उस भाई ने जो कहा कि सूरह नमल आयत नंबर 80, सूरह फातिर आयत नंबर 22 की जो आयत है उससे लिया जाएगा अजसाम, कि जिस्म नहीं सुनते, रूहें सुनती हैं। तो भाई ये फर्क किसने बतलाया आपको? क्या अल्लाह ने ये फर्क बतलाया कि इससे मुराद जिस्म है, रूहें नहीं हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फर्क बतलाया कि इससे मुराद जिस्म है, रूहें नहीं हैं, जिस्म सुनती हैं, रूहें नहीं सुनते? ये किसने फर्क बतलाया आपको? लिहाजा आपका ये राय और कयास बातिल है, क्योंकि ये फर्क न अल्लाह ने बतलाया, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, न सहाबा ने बतलाया। तो ये हमें अपनी तरफ से फर्क नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार में है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बगैर रूह के जिस्म को सुना सकता है, और अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सिर्फ रूह को सुना सकता है। वो हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। हम अपनी तरफ से इसके अंदर अपनी राय और कयास से ये फर्क नहीं कर सकते कि इन आयतों से ये मुराद हैं कि इससे जिस्म लिया जाएगा, रूह नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जिस्म हर एक का फना होना है और जिस्म नहीं सुनते हैं, रूहें सुनती हैं। ये फर्क हमें अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए, इसके लिए दलील होनी चाहिए। लिहाजा इस पर कोई दलील नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार में है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो खाली जिस्म को भी उस मुर्दे के शरीर को सुना सकता है, और अगर चाहे तो
روح کو بھی سنا سکتا ہے اور چاہے تو روح سے ملے ہوئے شریر کو بھی سنا سکتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایک بہتان باندھا، جھوٹ بولا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں دفن کیے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی تھیں، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی حجرے میں دفن کیے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی تھیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفنانے کے بعد جانا بند کر دیں، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ مجھے حیا آتی ہے۔ اب آگے آپ نے اپنی رائے اور قیاس سے یہ اندازہ لگایا اور جھوٹ بولا، کہا کہ یہ اس لیے جانا بند کر دیں کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ یہ دیکھتے بھی سنتے بھی نہیں ہیں تو وہاں پہ جاتی بالکل۔ سنیے آپ نے کیا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں دفن کیے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی حجرے میں دفنائے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دفنانے کے بعد وہ جانا بند کر دی۔ کیوں؟ وہ کہتی کہ مجھے حیا آتی، یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ سمجھے؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں تو وہاں پہ جاتی بالکل۔ یہ تو میں آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا، بلکہ آپ نے اس میں رائے اور قیاس سے یہ بات کہا ہے، اور اس میں جو آپ نے آخر میں یہ کہا ہے کہ اگر وہ جاتی ہوتی تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو میں جانا بھی ثابت کروں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے آپ جیسے لوگوں کی، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا بند نہیں کی بلکہ وہ جاتی تھیں۔ آپ نے جو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی تھیں، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کر دیا گیا تو وہ جانا بند کر دیں۔ کیوں؟ وہ کہتی کہ مجھے حیا آتی ہے۔ تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جھوٹ بولا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ دیکھتے بھی ہیں وہ سنتے بھی ہیں، اگر وہ نہیں جاتی تو پھر پتہ چلتا کہ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اگر جاتی تو یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جانا بھی ثابت کروں گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا بند نہیں کی، آپ نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہمیشہ حجرے میں اپنا دوپٹہ اتار دیتی تھی، یعنی جب میں جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تھے، تو میں برابر ہمیشہ جاتی تھی اور جا کر کے اپنے سر سے دوپٹہ وغیرہ اتار دیتی تھی، اپنے یہ دل میں یہ اطمینان دے کر کے کہ یہاں پر تو میرے شوہر ہیں اور میرے ابو جان ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا کرتی تھی، عام کپڑوں میں رہا کرتی تھی۔ لیکن کہتی ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیے گئے اس وقت سے میں اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی رہتی تھی، پھر قبروں کے سامنے ایک دیوار بنا دی، اس کے بعد میں
گھر میں کام کاج کے معمولی کپڑے پہننا شروع کر دی. دیکھیے الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277، تاریخ مدینہ لابن ثبتہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 945 اور اس کی سند حسن ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم میں اس حجرے میں صرف اسی حالت میں داخل ہوتی کہ میں اپنا سر کا کپڑا یعنی دوپٹہ سختی سے باندھ لیتی تھی. میں یہ کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے کرتی تھی. دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 202 میں اور مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 4402 اور اسی طرح سے 6721 میں، اور اس کی سند صحیح ہے. پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہمیشہ اس حجرے میں جایا کرتی تھیں اور سر سے اپنے دوپٹے کو ہٹا لیتی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتی تو اپنے سر پر دوپٹہ مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کے باپردے کے ساتھ جایا کرتی تھیں. اس وجہ سے نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی تھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس وجہ سے نہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر کے حیا کی وجہ سے ایسا کرتی تھی، تو آپ نے اس میں اپنا رائے قیاس داخل کیا. حیا کا کیا مطلب ہے؟ حیا کا مطلب یہی ہے کہ وہ دیکھتی تھیں، ان کا عقیدہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے حیا کا مطلب یہی ہو، بلکہ حیا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے، جب زندہ تھے تب بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کریں، پردے میں رہیں. اور انہوں نے کہا بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ امہات المومنین کو پردے کرنے کا حکم دے دیتے. پتا چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی پردہ کرنے کی، کرانے کی تمام مومنوں کی ماؤں سے، اور ان کے کہنے کے مطابق، ان کے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کرنے کی آیت نازل کی. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4483 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2399، 6206 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. پتا چلا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مومنوں کی مائیں پردہ کریں، پردے میں رہیں. اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ احتراماً پردہ کیا کرتی تھیں، حیا کرتی تھیں. کہ ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی ہمیں اپنی پہچان ملی، اللہ کا حکم نازل ہوا، اور ہم جب ان کی زیارت کے لیے جائیں، اس حجرے میں داخل ہوں، تو ان کی یاد آنے پر کیسے ہم ان کی اس بات کو چھوڑ دیں کہ ان کی بات کو اللہ نے پسند کیا اور اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ بات تھی اصل میں کہ اس بنا پر یہ احتراماً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کیا کرتی تھیں اور اس حجرے میں داخل ہوا کرتی تھیں، اس حجرے میں جانا بند نہیں کی تھیں. تو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جنگ بدر والی حدیث بھی سنائی گئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ حدیث سنائی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی دلیل دی تھی، سورہ روم آیت نمبر 52 کی، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو پتا چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، مردوں کو کوئی بھی زندہ انسان دنیا کے اندر اپنی بات سنانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے. تو یہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ مردے
نہیں سنتے ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور احناف بھائیوں کے جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ تو اس بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلیل دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3980 وغیرہ پر، اسی طرح سے آپ نے ایک پوسٹ بھیجا، اس پوسٹ میں ایک حدیث یہ بھی پیش کیا کہ قبرستان کے اندر لوگ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وہ سلام کیوں کرتے ہیں جب مردہ نہیں سنتا، جب مردہ جواب نہیں دیتا؟ اس سلام کرنے کے کیا معنی ہیں؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام حکم ہے کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے اس مقصد سے کہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے، اور پھر ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زیارت قبور کے لیے یہ دعا سکھلائی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی۔ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ وہاں جب جاؤ قبرستان زیارت کرنے تو کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ یہاں کے اہل ایمان و مسلمان باشندوں آپ پر سلامتی ہو، اللہ ان پر رحم فرمائے جو ہم سے پہلے یہاں آ چکے، اور ان پر بھی جو ہم سے بعد آئیں گے، ہم بھی عنقریب آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور یہ دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اہل ایمان آپ پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ عنقریب آپ سے آ ملیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 974 میں دیکھ سکتے ہیں، اور 249 پر دیکھ سکتے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ ہم مسلمان جو قبرستان جا کر کے قبرستان والوں کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، حکم کے مطابق، تعلیم کے مطابق ایسا کرتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ لے کر کے ان کو سلام نہیں کہتے کہ یہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، یہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ ہم عقیدہ لے کر کے قبرستان نہیں جاتے۔ جیسے مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چوم کر کہا تھا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے نہیں چومتا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1597 وغیرہ پر پتا چلا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे थे, इस बिना पर उन्होंने उसको बोसा दिया। उनका ये अकीदा नहीं था कि ये हजर अस्वद ये नफा नुकसान भी दे सकता है, उनका ये अकीदा नहीं था, इसलिए उन्होंने वाज़ेह कर दिया। इसी तरह से हम मुसलमान जो कब्रिस्तान में जाकर के उनके लिए सलामती की दुआ करते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम देने की वजह से करते हैं। उनके कब्र वालों के सुनने व जवाब देने की बिना पर ऐसा हम नहीं करते। और इस तरह का अकीदा रखना बातिल है, दुरुस्त नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। तो यह कहना कि कब्रिस्तान वाले सुनते हैं, जवाब देते हैं, इस बिना पर उनको सलाम कहा जाता है, यह बिल्कुल अकीदा बातिल है। अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है, वो हमारी दुआओं के बदले उन पर रहमत करता है। अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है कि वो हमारी दुआओं को उन तक पहुंचा देता है, हमारे सलाम को उन तक पहुंचा देता है, सुना देता है। हम इसका दावा नहीं करते कि वो हमारे सलाम को सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत तरीका है। इस तरीके के मुताबिक हम जाकर के उनके लिए दुआए कलिमात कहते हैं, उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। कोई दूसरा अकीदा नहीं होता है, और यही सही तरीका है। सुनने और जवाब देने का मुर्दों से यह अकीदा नहीं रखना चाहिए कि मुर्दे सुनते हैं, जवाब देते हैं, यह अकीदा बातिल है।